بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ہمارے چھوٹے سے بھائی، اور اسی طرح جو ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے، جو پچھلے درس کا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے الحمدللہ۔ بڑے اچھے انداز سے اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو نبات حسنہ بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اور علم کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے، دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے اللہ ترقی عطا فرمائے، ان کے والدین کو ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب۔ تو آیات آپ کے سامنے تلاوت کر دی گئی ہیں، سورہ آل عمران 118، 119، 120۔ تو یہ تیسری پکار ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے اہل ایمان کو ندا دی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، پھر بھی میں اس کو مختصر سے انداز سے بتا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، تمہارے سوا اوروں کو، لا یألونکم خبالا، یہ لوگ اگر رازدار بنیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، تم کو برباد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ودو، کیوں، وجہ کیا ہے؟ ودو ما عنتم، ان کی یہ خواہش ہے کہ تم تکلیفیں اٹھاؤ، تم مشقتوں میں پڑو، یہ ان کی دلی خواہش۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ تو دل والی بات ہے نا؟ اب دل کا راز تو اللہ جاننے والا ہے، ہم تھوڑی جو ہے دل سے دل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے علامت بھی بتا دی۔ علامت کیا ہے؟ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض و نفرت کی باتیں ان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کو نوٹ کرو، اس کو غور کرو، تھوڑا عقل سے کام لو۔ صرف دل سے دل کا مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوتا، زبان سے کیا اظہار ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار جو ہے جو آپ کا دشمن جو ہوتا ہے یا آپ کے پیچھے چھرا جو گھومتا ہے نا، وہ کبھی کبھار اس کے زبان سے بھی کچھ باتیں آ جاتی ہیں جس سے حسد کی بو آتی ہے، جس سے جو ہے نفرت کی بو آتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں نہ کہیں جو وہ جو ہے ڈیگریڈ کرنے کے الفاظ نکالتا ہے۔ تو یہ زبانی جو الفاظ ہیں یہ جو ہے علامت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی بغض والی باتیں یہ ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں، نکل چکی ہیں۔ جب زبان سے اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں تو پھر وما تخفی صدورہم اکبر، تو ان کے دل جو جس کو چھپائے رکھیں، دلوں کے اندر جو راز ہیں، جو تمہارے خلاف جو پلاننگ وغیرہ جو ہے وہ تو کہیں بڑی ہے، کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمجھدار انسانوں کے لیے ہنٹس دے دیے، سمجھ لو، حالات کو جان لو، کیسے لوگ ہیں، کن سے تم تعامل کر رہے ہو، کن کے سامنے اپنے رازوں کا افشا کر رہے ہو، اور ان کی علامت کیا ہے جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ان کے سلوک سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے اقوال سے، ان کے اعمال سے، ان کے اسٹائل سے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے بندہ بولتا نہیں لیکن اسٹائل سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا بتانا چاہے، یا چہرے کے ایکسپریشن سے جو ہے بات سمجھ میں آتی، بولتا کچھ نہیں، ہاں، لیکن جو ہے چہرہ کیا ہے، یہ دماغ کا گویا ایک پرتو ہے، ایک جھلک ہے، تو چہرے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا جو ہے آپ کے بارے میں جو کیا جو ہے اپنے دل و دماغ میں رکھا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم عقل والے ہو تو پھر تمہارے لیے ہم نے آیات بھی بیان کر دی، نشانیاں بھی ہم نے بیان کر دی۔ پھر فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، تم جو ہے، یہ ہاں انتم کیا ہے، یہ ایک عربک اسٹائل ہے، ہاں انتم، تم، ہؤلاء تحبونہم، ان کو جو ہے تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو۔ جیسے ہمارے پاس ہندو مسلم بھائی بھائی بھی بولتے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی بھی بولتے ہیں، ہاں، یہ بھائی بھائی کے جو نعرے جو ہے یہ تم لگاتے ہو، ہاں، لیکن کیا ہے وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، یہ ون وے ٹریفک ہے، تم چاہ رہے ہو لیکن ان کا حال کیا ہے، وہ تو نفرتوں میں ڈوبے ہوئے، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے،
वतुमिनून बिलकिताबि कुल्ली, और तुम पूरी किताब पर ईमान रखते हो। और उनका मसला क्या है? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। जो उनके मतलब की बात है वो लेंगे, और जो उनके पेट पर, पगड़ी पर, हाँ, उनकी इज्जत पर, उनके जो वक़ार पर, उनके मनसब पर, जहाँ कहीं भी जो है हर्फ आता है उसको आराजम कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो ये उनकी अलामत है, दूसरी अलामत। फिर तीसरी अलामत क्या है? वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, हम भी तुम्हारी तरह ईमान रखते हैं, हम भी तुम्हारी सफ़ में शामिल हैं, हम भी मोमिनीन हैं। लेकिन वइज़ा खलऊ, जब वो अपनी तन्हाई में होते हैं या अपनी तन्हाई की मजलिसों में होते हैं, उन्हीं की तरह के लोगों के साथ उनका जब मिलना जुलना होता है, तो अपनी नजी मजलिसों में वो क्या करते हैं? अद्दु अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, तुम पर गम और गुस्सा इतना शदीद होता है कि अपने दांतों को चबा चबा बैठते हैं। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, इनको कैसे हम डिग्रेड करें, इनको कैसे हम जो है इनको नाकाम करें, इनकी प्लानिंग को जो हम कैसे जो है आगे ना बढ़ने दें। तो ये जब बेबसी का इजहार, क्योंकि ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला होते हैं, अल्लाह के नुसरत मदद ईमान वालों के साथ होती है। अब ईमान वालों के साथ टक्कर लेना गोया जो है बराह रास्त अल्लाह उसके रसूल टक्कर लेना। तो अब जो है ये अपनी बेबसी का इजहार इस तरह करते हैं, गुस्से से, गोया गुस्से की इंतहा होती है, जिसमें इंसान अपने गुस्से और गम से अपने दांत को, अपनी उंगली को चबाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उनके गुस्से की कोई परवाह मत करो। कुल मूतू बिगैरिकुम, नबी आप कहिए तुम अपने गुस्से से फट पड़ो, मर जाओ, क्योंकि ये गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम अपने आप को नुकसान कर रहे हो इस गुस्से की वजह से। अल्लाह उसके रसूल का और मोमिनों का कोई गुस्सा नहीं होगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त किसके लिए? अल्लाह के लिए। और किसके लिए? उसके रसूल के लिए। और किसके लिए है? मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। और इज़्ज़त से मुराद एक तो इज़्ज़त बुलंदी है, दूसरा क्या है? इज़्ज़त से मुराद क़ुव्वत, गलबा, ये दोनों माने आते हैं इज़्ज़त के अंदर। तो गलबा और बुलंदी, वक़ार और मनसब हकीकत में किसके लिए है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और उस पर ईमान रखने वाले मोमिनीन के लिए। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला बड़े जानने वाले हैं हर उस चीज़ को जो दिलों में छुपी हुई है। फिर फरमाया इन तमसस्कुम हसनतुन, इनकी एक चौथी अलामत भी है। वो क्या है? ये तीन अलामत ऊपर आ गई ना जी, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। फिर दूसरा क्या बताया कि जो है, हाँ, अपने मतलब पर जो है उसको इख्तियार कर लेते हैं, और बाकी जो उनके मतलब की नहीं, उनके फ़ायदे की नहीं है, उसको छोड़ देते हैं अल्लाह की किताब से। और तीसरी क्या है? अपनी निजी मजलिसों के अंदर वो गम और गुस्से का इजहार करते हैं। तो अब चौथी बात ये है कि देखो उनकी अलामत ये भी है जिसे तुम समझ जाओगे। वो क्या है? इन तमसस्कुम हसनतुन, अगर तुम्हें कोई अच्छी बात पहुँचती है, भलाई पहुँचती है, फ़ायदे की बात तुम्हें मिलती है, तुम्हें कुछ नफ़ा मिलता है, तो फिर उनका रवैया क्या होता है? तसुहुम, उनको बुरा लगता है। अब ये बुरा जो लगता है ना, कभी ज़बान से भी इजहार हो जाता है, कभी जो है अपने हरकत और सकनात से जो है इजहार हो जाता है, कभी स्टाइल से, कभी जो है फेस एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ ज़ाहिर हो जाता है कि ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। फिर फरमाया व इन तुसिबकुम सय्यिआ, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, कोई बुराई पहुँचे, कोई जो है तुमको शर पहुँचे, तो फिर होता क्या है? अब वो चीज़ क्या है? यफ़रहू बिहा, तो जो बुराई तुमको पहुँची, जो नुकसान पहुँचा है, उससे वो खिल उठते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ज़ाहिर हो गया ना कि ये आप क्या चाहते हैं। ये हकीकत में आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं। बज़ाहिर दोस्ती और अंदर से दुश्मनी की ये अलामतें हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया व इन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, व तत्तक़ू, और तक़वे वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ला यदुर्रुकुम, तुम्हें
نقصان نہیں پہنچے گا۔ قیدہم، ان کا جو قید و مکر ہے وہ تمہیں نقصان نہیں کرے گا۔ قیدہم فاعل ہے، لا یضرکم قیدہم، ان کا قید و مکر، ان کی چالیں، ان کی خفیہ تدبیریں۔ قید کیا کہتے ہیں؟ خفیہ جو تدبیر ہے اس کو قید کہا، اندر اندر جو پلاننگ ہوتی ہے، بظاہر عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ طارق میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ جو ہے پلاننگ کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری تدبیر تو ظاہر ہو جائیں گی، میری تدبیر جو ہے وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہوگی۔ واکید کیدا، تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا قید، ان کی خفیہ تدبیریں جو ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط۔ اب ہم کہیں گے بھائی وہ تو کر رہے ہیں پلاننگ ہمارے خلاف، وہ تو ان کی یہ پلاننگس ہیں، جیسے انڈیا میں چل رہا ہے ہندو حکومت کے، ان کے پلاننگس بتا رہے ہیں ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کو مار بھگائیں گے، بہت کچھ ہے اندر جو بھڑاس رکھی ہوئی ہے، نفرتیں جو پال رہے ہیں، اس کا اظہار بھی اپنی مجلسوں میں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، کیا ہے؟ ایک صبر، دوسرا تقوی، اللہ کا ڈر، تو پھر ان کی پلاننگ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو قدرت والے ہیں، جو طاقت والے ہیں، یہ ان کے جو بھی پلاننگس ہیں، ان کے جو بھی کردار ہے، جو بھی کارنامہ ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اگر وہاں کام کر گئی تو پھر منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے۔ زمین کو صرف حکم دیں کہ ہلنے کا تو ایسے ہلے گی۔ عاد و سمود کا حال کیا ہوا؟ ہاں، بڑے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، ہوا سے اللہ نے برباد کر دیا، پرندوں سے اللہ نے جب بربادی لائی۔ اللہ کی فوج بہت بڑی ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان کو نہیں معلوم کس لشکر کو، کس لشکر کے کارندے کو، کس فوج کو اللہ تعالیٰ کہاں پر استعمال کرے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو اللہ بڑے قدرتوں والے ہیں، ان سب کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے صبر اور تقوی کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج بتلایا۔ اب یہاں پر چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، جہاں پر ہم رکے تھے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ من دونکم لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرمایا کہ تم رازدار نہ بناؤ تمہارے علاوہ کسی کو۔ اب تمہارے علاوہ سے من دونکم مراد کیا ہے؟ من دون المؤمنین، من دون المؤمنین، کیونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے، تو من دونکم سے مراد من دون المؤمنین، ان ایمان والوں کے سوا تم کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی ایمان والے جو بولتے ہیں، بعض جو مسلمان بول کے رازدار بنائے، بھائی پیچھے سے دھوکہ دے دیا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک مدرسے میں کسی نے چوری کی، استاد کے پاس آ کے جو بچے شکایت کی، استاد ایک طالب علم نے چوری کر لی۔ استاد نے کہا کہ طالب علم نے چوری نہیں کی، چور آ کر طالب علم بن گیا تھا، کیونکہ اگر وہ حقیقت میں طلب علم کرنے والا اگر ہوتا، علم حاصل کرنے کے غرض سے اگر آتا، تو پھر یہ کام نہیں کرتا۔ تو اسی طرح یہ دھوکہ دینے والے، جیسے جو اکثر جو ہے داڑھی رکھ کر بدنام کر دیے، اب کئی مسلمان جو داڑھی رکھنے کے خوف کھاتے ہیں یا ان سے جو تعامل کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، ارے بھائی لمبی داڑھی پتہ نہیں کتنا لمبا کھپلا کرے گا، نہیں معلوم۔ یہ صحیح بات بول رہا ہوں، کئی لوگوں سن چکا ہوں میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے جو انہوں نے
حال بنا رکھا ہے نا، تو یہ جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، اعتماد دلاتا ہے، ہاں بھائی یہ دیندار لگ رہے ہیں، یہ جو ہے اللہ والے لگ رہے ہیں، چلو ان سے۔ حقیقت میں کیا ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا۔ تو اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے، اس کا جو ایمان کا نقص ہے وہ قصور ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ آگے علامت آ رہی ہے، اذا اؤتمن خان۔ منافقین کی علامت میں سے ایک علامت کیا ہے؟ جب ان پر بھروسہ کیا جائے، امانت رکھی جائے، ان کا امانت دار سمجھا جائے، تو مارتے ہیں پیچھے سے ایک گھپلا، خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ بظاہر جو ہے یہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت میں کیا ہے، یہ ایمان سے خارج ہیں، منافقین کے ساتھ ہیں۔ تو ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو اسلام کہا گیا، اور ایمان باطنی اعمال جو ہمارے جو ہیں، دل سے جو تعلق رکھتا ہے، اگرچہ کہ اس کا ریفلیکشن ہمارے پریکٹیکل لائف میں بھی پڑتا ہے، لیکن حقیقت جو اصل جو ایمان ہے، ایمان کا منبع و مصدر ہے، ایمان کا اوریجن ہے، وہ کہاں ہے؟ دل۔ اور تقویٰ بھی کیا ہے؟ دل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو علاج بتائیں تقوی والے، تو دل کے اندر اگر ایمان اور تقویٰ اگر آ گیا تو پھر یہ سب چیزیں آٹومیٹک اپنی جگہ، ان کے لائف میں چانس ہی نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ دھوکہ دیں، کہ کسی کے خلاف جو ہے نفرت کا اظہار کریں، یا کہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر من دونکم سے مراد کیا ہے؟ صرف نام کے اہل ایمان نہیں ہے، کام کے اہل ایمان، جو اصل ایمان والے ہیں، تو ان لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہو۔ اب ان کی پہچان کیسے ہو؟ یہ بھی جو انسان اس کے باتوں سے، اس کے جو ہے کاموں سے، اس کے جو ہے، کیونکہ جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے وہ باہر ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ عامل الصالحات۔ یہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ صرف ایمان اپنی جگہ سٹاپ نہیں ہو جاتا۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے، ارکان ایمان کو انسان اگر دل سے قبول کر لیتا ہے تو یہ ایمان اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ عمل صالح کرے، وہ عمل کرے جس کو اللہ قبول کرے، وہ عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہ عمل کرے جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ ایمان کا ریفلیکشن۔ تو اہل ایمان بھی جو حقیقت میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، تو ان کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے یا ان سے جو تعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے پہچان سکتا ہے۔ ایمان کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، جس طرح کفر کی اپنی ایک تاریکی ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کی روشنی، یہ ایمان کا نور پہچانے گا کون؟ وہی پہچانے گا جو ایمان والا۔ ہر آدمی نہیں پہچان سکتا۔ کفر کی تاریکی کس کو پتہ چلے گی؟ جو اصل ایمان والا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میرے تجربے کی بات، پہلے اب پھر کھول دیا گیا ہے، لیکن پہلے جو ہے ہمارے کچھ چند سال پہلے شیعوں کو، یہ رافضیوں کو حج عمرے کی اجازت تھی، تو بڑی کثیر تعداد میں آتے، اور ان کا آنے کا کام ہی کیا ہوتا تھا؟ فساد کرنا۔ یہ نیتیں لے کے آتے تھے کہ سنیوں کو تکلیف دینا یہ عبادت ہے، تو طواف میں عمدن دھکے دیں گے، مرد ہو یا عورت، وانٹیڈلی جو ہے تکلیف دینا، دھکے دینا، گروپ میں آئیں گے، چلائیں گے، کیا دوسروں کو خلل ہونا۔ ہاں، بڑا ان کا جو ہے یہ تھا، بڑا اللہ تعالیٰ نے بند کرایا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ خیر سے جو ہے اس معاملے کو رکھے، ورنہ پھر دروازہ پھر کھلا۔ لیکن مجھے جو بولنے کی بات تھی وہ یہ کہ جب ان سے جو ہے گزر ہوتا تھا، یا کہ ہم سے جب گزرتے تھے، ایک عجیب قسم کی بدبو جو ہے ان کے پاس سے آتی تھی، واللہ کہہ رہا ہوں میں۔ اور ہمارے استاد جو ہے کہا کرتے تھے، وہ بھی یہاں پر مدینے میں پڑھے ہوئے، دوران تعلیم ایک مرتبہ دوران درس انہوں نے کہا کہ کفر و شرک کی ایک بدبو ہوتی ہے۔ اب یہ بدبو جو ہے ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی، جو ایمان والا ہے اس کو اس کفر و شرک کی جو ہے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ معاملہ ہے،
تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ من دونکم، تمہارے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ. تو تمہارے سوا کا مطلب کیا ہے؟ اہل ایمان کے سوا جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں، جو سچا ایمان رکھتے ہیں، جو سچا پیار اللہ اس کے رسول سے اور جو ہے اللہ اس کے رسول کو ماننے والے مومنین سے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم اپنا رازدار بنا سکتے ہو. ورنہ ہر کس و ناکس جو ہے ظاہری جو ہے لبادہ اوڑھ کے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں. مسلمان ہو سکتا ہے، آپ اس کی اسلام کو قبول کر سکتے ہیں، ہاں بھائی کیونکہ نماز کا پابند ہے اور جو ہے اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہے اور جو ہے فرائض کو ادا کر رہا ہے، بظاہر محرمات سے بچا ہوا ہے، ہم کہیں کہ بھائی مسلمان ہیں. لیکن کیا ایمان والا ہے؟ کسی کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایمان والا ہے؟ نہیں کر سکتے. ہاں اجتماعی طور پر یہ گروپ کے اعتبار سے میں کہوں گا اے ایمان والو، اے اللہ کے نیک بندو، اے تقوی والو، ایک جماعتی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. لیکن کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ ایمان والے ہیں، آپ بڑے تقوی والے ہیں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. امید ہے کہہ سکتے، لگتے ہیں آپ ایمان والے، شاید کہ آپ ایمان والے ہوں، کیونکہ یہ غیب ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، کیونکہ اس کا دونوں کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے شخصی طور پر میں کسی کو کہوں کہ یہ ایمان والا ہے، اجازت نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. ایک مرتبہ مال غنیمت غالباً طائف کی سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے بنو ثقیف کے مال غنیمت کو آپ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک صحابی غالباً سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دے دیں، یہ ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب مؤمن ھذا، آپ نے فرمایا، پوچھا ناراضگی سے پوچھا اب مؤمن ھذا، کیا یہ ایمان والا ہے؟ پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے علم ہو کہ ایمان والا ہے نہیں ہے، غیب کی خبر ہو سکتا ہے اللہ نے دی ہو، لیکن ایک عام آدمی کسی کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دینا یہ اجازت نہیں ہے اس کی. تو اب یہاں پر ہم علامات سے ہم پہچانیں گے بھائی یہ ایمان والا، جو کیونکہ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل ایمان کو چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. بڑی پیاری دعا ہے. محبتوں سے جو ہے انسان پہچانا جاتا ہے، کس سے محبت ہوتا ہے. اب جو انسان بظاہر یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن لائف اسٹائل اپنایا ہوا ہے کافروں کا، چاہتا ہے جہنم کے سرداروں کو. تو اب یہ زبانی جمع خرچی جو ہے وہ کام دے گی نہیں، کیونکہ چاہت اس کی کس کے ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جو وہاں پر بڑے بلند درجات میں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، ہم کیسے آپ سے ملیں؟ صحابہ کو یہ پریشانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آیت میں نازل ہوئی جو سورۃ النساء کے اندر موجود ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو بلا کر پوچھا، بندے کو بلا کر صحابی کو بلا کر کہا المرء مع من احب. کیا فرمایا؟ المرء مع من احب. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ جمع ہوگا، وہ حشر کے میدان میں بھی جمع ہوگا، جنت میں بھی جمع ہوگا، یا جہنم میں اگر ہے تو جہنم میں بھی جمع ہوگا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کی چاہت. تو یہ چاہتیں جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ آپ کس کے ساتھ. اور مثال کے طور پر اہل حق، اہل توحید، یا سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، یا اہل الحدیث جس کو بھی آپ کہہ لیں، ان کی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حدیث پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو بدعتی ہیں ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، ہے یا نہیں؟ اسی طرح
جو جس فرقے کا آدمی ہوگا وہ اپنے ہی لوگوں کو چاہے گا. سلام بھی کریں گے تو دیکھ کے کریں گے, بھائی ہماری جماعت والا نہیں ہے, صحیح بات. سلام بھی ہر ایک کو نہیں کریں گے, یہ ہمارا آدمی ہے السلام علیکم نہیں, دوسرا سلام بھی کریں گے تو نکل کے نہیں, ایسے علیکم بول کے نکل جائیں گے. یہ چاہتیں جو ہے یہ انسان کو بتاتی ہیں کہ یہ انسان کس ٹائپ کا ہے, کس کے ساتھ اس کی چاہت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا میں ذکر کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا, آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا, تیری پسند, تیری چاہت مجھے مل جائے, یا دوسرے معنی میں تو مجھے چاہنے لگے, میں تجھے چاہوں تو مجھے چاہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور جو تجھ کو چاہتا ہے اس کو بھی میں چاہوں. دیکھیے حبک کافی تھا نا, اے اللہ تیری چاہت مجھے مل جائے, کافی تھا نا, نہیں. آگے کیا فرمایا, وحب من یحبک, جو تجھ کو چاہتا ہے اس کی چاہت بھی تو میرے دل میں ڈال دے, کیونکہ یہ حب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چاہت انسان اپنے طور سے ایک تو جو ہے, ایک تو کسبی چاہت ہے, کسبی چاہت ہے, ایک فطری چاہت ہے, ایک اللہ کی طرف سے قدرتی چاہت ہے جو ڈال دیا تھا, القاء. کسبی چاہت کیا کہ انسان اپنے طور سے کسی کو چاہتا ہے, یا کہ چاہنے کی اس کے اندر جو کوشش کرتا ہے. آپ کا کلیگ ہے, بھائی اچھا آدمی ہے, اس کے ساتھ روابط اچھے ہو جاتے ہیں, چاہنے لگتے ہیں, ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز فطری چاہت, فطری چاہت جیسے جو انسان اپنی ماں کو چاہے, اپنی بیوی کو چاہے, اپنے بہنوں کو چاہے, اپنے بھائیوں کو چاہے, والدین کو چاہے, یہ کیا ہے, ایک فطری چاہت ہے. ایک ہے القائی چاہت جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, اور یہی چیز جو اللہ نے جو بیان فرمایا اس میں شروع کی آیت میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر چاہت پیدا کی, جوڑ دیا دلوں کو, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس نعمت سے, اللہ کے نعمت کے ذریعے سے تم کیا ہو گئے, بھائی بھائی ہو گئے. تو دلوں کے اندر جو چاہت اللہ ڈالتے ہیں ایمان والوں کے سلسلے میں, یا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ چاہتیں, یہ اللہ کی طرف سے القائی ہوتی ہے, جو صرف اللہ ہی ڈالتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ, اپنی بیویوں کے سلسلے میں تقسیم والا معاملہ آتا تھا, ہر بیوی کا ایک دن ہوتا تھا, 9 بیویاں تھیں, 9 دن پہ ایک دن باری آتی تھی. تو آپ فرمایا کرتے, لیکن چاہت آپ کی کس کے ساتھ زیادہ تھی, ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ چاہت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ, جس کا میں مالک ہوں اس میں برابری کر رہا ہوں, تقسیم کرنا, ان کا حق دینا, ان کی باری کے وقت ان کے ساتھ رہنا, رات گزارنا, اس میں کوتاہی میں نہیں کر رہا ہوں, بس اس کا حق میں برابر دے رہا ہوں. لیکن جس کا تو مالک ہے, میں مالک نہیں ہوں, اے اللہ تو اس میں مجھے گرفت نہ فرما. یہ دلی چاہت. لیکن یہ دلی چاہت انسان کو مجبور نہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور دوسروں کو حق مار دے, دوسروں کو کمی کر دے. عمل میں وہ چیز ظاہر نہیں ہونا, کیونکہ عمل میں ظاہر ہونا وہ تمہارا کام ہے. دل کے اندر چاہت کا بڑھنا یا گھٹنا کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. تو یہاں پر اس دعا کے اندر اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور ان کی چاہت بھی میرے دل میں ڈال دے جس کو, جو تجھ کو پسند کرتے ہیں. وحب عمل, اب دیکھیے ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کو چاہنا ہے تو کیا کرنا ہے, آپ اللہ کے بن جائیں, آپ اللہ کی اطاعت میں آ جائیں, تقوی والے بن جائیں. تو اب سبب کا سوال ہے, ریزن کا سوال ہے, کس بنیاد پہ چاہت ملے. فرمایا کہ وحب عمل یقربنی الی حبک, اے اللہ مجھے اس عمل کو بھی محبوب بنا دے, میں وہ عمل بھی کرنے لگوں. ہاں, وحب عمل,
یقربنی الی حبک، ایسے عمل کو میرے دل کے اندر محبوب بنا دے، وہ عمل تیری چاہت کی طرف لے جائے، تیری چاہت سے مجھے قریب کر دے، اس عمل کے ذریعے سے میں تیرے پاس محبوب بن جاؤں، تیری چاہت بڑھ جائے، وہ عمل کی توفیق تھی۔ تو بڑی پیاری دعا ہے۔ تو یہ جو ہے اب علامتوں اس کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ انسان کس کو چاہ رہا ہے، اہل حق کو چاہ رہا ہے یا اہل باطل کو چاہ رہا ہے۔ باطل والے اپنے باطل والوں کے ساتھ ہی رہیں گے، انہی کو چاہیں گے۔ اہل حق ان کے لیے سب سے زیادہ مکروہ لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے ان کو گالیاں دیں گے، ان کو ایکس وائی زیڈ جو ہے القاب دیں گے، کہیں 24 کہیں گے، کہیں 36 کہیں گے، ہے نا معاملات۔ یہ چیزیں کیا ہے، اس چاہت کو باہر کرتی ہیں کہ بندہ چاہ رہا ہے یا نفرت کر رہا ہے۔ تو من دونکم جو ہے من دون اہل ایمان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کو چاہتے ہیں، ایمان والے ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتیں یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انسان جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ایک علامت ہے۔ تو جو ایمان والوں کو پسند نہیں کرتا، بظاہر وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، در حقیقت وہ کون ہے؟ ایمان والوں کا دشمن ہے، یا کہ اس کو دھوکہ دینے والا ہے، جس سے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو ہے دیش دروگی جو کہتے ہیں، اب یہاں پر ایمان اہل ایمان دروگی بظاہر وہ ایمان والا کیوں نہ، بات واضح ہوئی۔ تو اب یہاں پر جو ہے بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ ایمان والوں کے علاوہ کے اندر کئی لوگ داخل ہیں۔ ایک تو جو غیر مسلم، جو بھی غیر مسلم ہیں یہ لوگ داخل ہیں، ان میں سے پہلے اہل کتاب ہیں، اور دوسرے جو ہے مشرکین اور کفار ہیں، اور تیسرے نمبر پر دوسرے جو باطل ادیان والے ہیں، ریلیجنس، جو بھی ازم ہے، جینزم ہے، بدھزم ہے، فلاں ازم ہے، فلاں جو ہے جو بھی جو ہے، یا ایتھیسٹ بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو بھی جو ہے کسی دین کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ ایمان، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ کسی اور مذہب میں نکل گئے۔ نہیں، مرتد نہیں، وہ مرتد کیا ہے؟ جو اسلام کو قبول کر کے وہ اسلام سے نکل جائے، یہ مرتد ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ پہلے سے اسی مذہب کے اندر ہیں، جیسے شیعہ ہیں، خوارج ہیں، قادیانی ہیں، ان کا مذہب ہی وہی ہے، لیکن بظاہر اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جو مومن، ہم مومن ہیں، جب اپنا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور شیعوں کے علاوہ جو کسی کا ذکر ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ ناصبی ہے، وہ خارجی ہے، وہ ایمان کے ہمارے ایمانی جو ارکان ہیں اس کے وہ باہر ہے، وہ کافر ہے، جہنمی ہے، یہ القاب نوازے جاتے ہیں۔ اب ان کو بھی آپ رازدار نہ بنائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ اہل ایمان میں داخل نہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اہل ایمان کو جہاں کہیں بھی نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر حکومتی سطحوں پر، یہ انہی لوگوں سے پہنچا، ان شیعوں سے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت عباسی سلطنت تھی، جو 656 میں ختم ہو گئی، ہجری 656 میں۔ اس کو ختم کرنے والے کون تھے؟ بظاہر گئے ہلاکو اور جو تاتاری قوم تھی، جنہوں نے آ کر پورا ستیہ ناش کر دیا، لیکن سبب کون تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ سبب جو ہے ان کا وزیر تھا، اس خلیفے کا، جس کا نام تھا ابن علقمی، جو شیعہ تھا۔
ابن علقمی شیعہ تھا. تو اس نے اندر سے گٹھ جوڑ کیا ان تاتاریوں سے، اور ان کو جب وہ آئے تو ان کے لیے دروازے کھلوا دیا بغداد کے. پھر وہ ہوا، وہ تماشا ہوا، وہ ہلاکت و بربادی ہوئی جو پوری تاریخ میں نظر نہیں آتی. اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ علماء اور اسلامی کتابیں، علماء کی لکھی ہوئی جو بھی کتابیں تھیں. وہ بغداد چونکہ سینٹر تھا اس وقت علوم کا، بڑے بڑے کتب خانے تھے. تاریخ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ان کو دجلہ اور فرات میں اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ دجلہ اور فرات کا پانی کالا پڑ گیا ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے. اتنا ذخیرہ تھا. اسلام کا ایک بہت بڑا خزانہ جو اس کے اندر جو ہے بہہ گیا، برباد کر دیا. دشمن کون تھا؟ باہر والا بعد میں، یہ اندر والا پہلے تھا. اسی طرح جہاں کہیں بھی مسلمان سلطنتیں گری ہیں، وہاں پر اگر دیکھیں گے تھوڑا اندر جھانک کے تو یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کی پوسٹ دے دیا گیا تھا. یہ بڑے بڑے مناصب کے مالک تھے. یہاں تک کہ بعضوں پہ کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کا کچھ نہیں چلتا، وہ تو ہمارے انڈیا کے پریزیڈنٹ ربر اسٹامپ کی طرح، ادھر سائن کرو، یہ اس کو جاری کرو، یہ حکم لگاؤ بس. اور اصل جو پوری باب دوڑ جو ہے سلطنت کی ان لوگوں کے ہاتھ میں، ان رافضیوں کی. ان کی ایک حکومت بھی بنی، فاطمی حکومت جو مصر میں قائم تھی. اور انہی کے ذریعے سے جتنی نئی بدعات جو آئیں مسلمانوں کے درمیان میں، چاہے وہ میلاد النبی ہو، چاہے جو ہے وہ معراج کی رات کا منانا ہو، یا شب برات کا منانا ہو، یا جتنی بھی نئی بدعات جو شروع ہوئی اسلام کے نام پر، یہ انہی کے دور سے شروع ہوئی، فاطمی دور سے، یہ شیعوں کی حکومت سے. تو اس مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اسلام کو برباد کرنا، مسلمانوں کو جو ہے برباد کرنا، یہ ان کا عین دین ہے، ثواب کے کام ہے. تو لہذا اب یہ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کا مذہب باطل ہے، تو ان کے اندر یہ لوگ شامل ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، قادیانی ہو، خوارج ہو، جو بھی ہیں ان کے مذہب کی بنیادیں ہی الگ ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ مسلمان جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہیں، ان سے بھی انسان کاشیس رہے. کیونکہ اہل ایمان کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ صرف ایمان کے حد تک نہیں ہے. اہل ایمان کا دائرہ بڑھ کر کہاں آتا ہے؟ صحابہ کے فالو کرنے پر آتا ہے، ان کے منہج کی پیروی پر آتا ہے. اب جب ان کے منہج کی آپ پیروی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اہل ایمان کے مکمل دائرے میں آپ نہیں آئے. جو لوگ جو ہے کسی اور شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں یا ان کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو درمیان سے صحابہ کو ہٹا دیتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، سوچیں. جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، میں فقہی اعتبار سے یہ جماعتوں کا ذکر کرتا ہوں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام احمد بن حنبل، یا امام جو ہے مالک رحمہ اللہ، سب جو ہے اپنی جگہ امام ہیں. ہم سب ان کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے جو ہے محترم ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے امت کے لیے جو کچھ فائدہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا، جو کچھ علم دے سکتے تھے دیا، اور جہاں ان کی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کرے، اور جو ان کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کے کارنامے، اللہ ان کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. ہمارے پاس محترم ہیں، ہم کسی کی تنقیص نہیں کرتے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. لیکن بعد والوں نے جو جماعتیں بنا کر امت کا بٹوارا کیا، بانٹ دیا، اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، تو کوئی کہتا میں امام شافعی کی کرتا ہوں، کوئی کہتا امام ابو حنیفہ کی کہتا ہوں، کوئی کہتا امام مالک کی کرتا ہوں، کوئی امام احمد بن حنبل کی کرتا ہوں. تو اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ ان کی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بھائی وہ بھی اللہ کے رسول کی بات ہی بتاتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی وہ بھی اللہ کے رسول کی بات ہی بتاتے ہیں. ٹھیک. تو امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ، تو ان کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی درمیان میں ہے، یا کہ ڈائریکٹ جو اللہ کے رسول کے شاگرد تھے؟ سوچیں جی.
درمیان میں تھے نا صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صحابہ تو تھے نا اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، تقلید کے حقدار اگر ہے کوئی انسان اللہ کے نبی کے بعد، تو پھر یہ صحابہ تھے۔ کون تقلید کرتا ہے ابو بکر کی؟ کون تقلید کرتا ہے عمر کی؟ کون تقلید کرتا ہے عثمان کی؟ کون تقلید کرتا ہے فقہائے مدینہ کی، جو صحابہ میں فقہاء تھے اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کا حکم، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جو علم کے خزانے تھے۔ کوئی ان کی تقلید آج تک کیا؟ کسی نے آج تک سنا آپ نے امام ابو بکر کا میں مقلد ہوں، ہاں، امام عمر کا میں مقلد ہوں، امام عثمان کا میں مقلد ہوں؟ امام علی تو کہتے ہیں لیکن وہ الگ ہی ڈگر پہ ہیں، چھوڑ دیں، وہ پتلی گلی سے نہیں، بڑے مین روڈ سے نکلے ہوئے باہر۔ تو پھر تقلید کے اگر حقدار اگر تھے تو یہ صحابہ تھے نا۔ آپ بعد کے آئے ہوئے جو ائمہ ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کو آپ امام بنا کر ان کی بات کو مان رہے ہو، اور درمیان سے کون ہٹ گئے؟ صحابہ ہٹ گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بعین ہی وہی منہج ہوا جو ان شیعوں کا ہوا۔ ان شیعوں نے کیا کیا؟ درمیان سے صحابہ کو ہٹا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ جو صحابہ کو ہٹائے لیکن کسی کو کافر نہیں کہے، کسی کو گمراہ نہیں کیے، لیکن ان شیعوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو درمیان سے مار اڑا دیا، کہا کہ یہ سب کافر، یہ سب مرتد ہو گئے، اللہ کے رسول کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے۔ کوئی فرقہ جو ہے 5 صحابہ کو نکالتا ہے، کوئی 3 صحابہ کو نکالتا ہے، کوئی صرف امام علی کو نکالتا ہے، امام علی بول کے، باقی سب کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروی اور نجات جو ہے ان کے پاس ائمہ کی پیروی میں نجات ہے، اور ائمہ کا سلسلہ انہوں نے بنایا، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد جو ہے زین العابدین، اس کے بعد جو ہے اس طرح جعفر باقر، پھر جعفر صادق، پھر اس طرح 12 امامی عقیدہ انہوں نے بنا دیا۔ تو درمیان سے کون ہٹے؟ صحابہ ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کافر بنا دیا گیا۔ اب جب کافر اور مرتد اگر بندہ ہو گیا تو کیا اسے دین لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا سکتا۔ تو پھر دین کہاں سے ملنا ہے آپ کو؟ ہمارے ائمہ سے، ہمارے ائمہ سے۔ وہ جو کہیں گے وہی دین، وہ جو بتائیں گے وہی شریعت۔ ہمیں نہیں چاہیے اس سے آگے، اس کے اوپر ہم نہیں چاہیے۔ تو ہمارے اپنے جو مقلدین، جو بھائی جو ہیں، جو سختی کے ساتھ تقلید کرتے ہیں، حدیث آنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں، یہ انہی کی ایک کاپی ہے۔ کس کی؟ شیعوں کی ایک کاپی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ نے بھی وہی کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آگے اور بڑے صحابہ کو کافر قرار دیا، یہ تو کفر ہے ان کا۔ لیکن ہمارے اپنے بھائی جو ان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو ہے یہ کہ بھائی آپ حدیث پہ چلتے ہیں، علماء سلف کی منہج پر آپ ہیں، صحابہ کی منہج پر آپ ہیں۔ کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو آج کے دور کا مسئلہ ہے، فقہی اختلافات ہیں اس کے اندر، آپ کسی امام کو جو کتاب و سنت کے قریب ہے اس کو آپ جو اس معاملے میں آپ مان لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ کسی عالم دین سے آپ مسئلہ پوچھ لیں اور وہ عالم دین کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر کے بھی، اگر دلیل نہ ہو اجتہاد کر کے بھی جواب دے دے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس شخص کی نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے جو آپ کو جو بتایا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، چاہے وہ اجتہادی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں وقتی طور پر اس مسئلے کے لیے۔ جیسے اب یہاں پر لوگ جو ہے عام طور پر مسلک حنبلی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلک حنبلی کو اسی وقت تک مانتے ہیں جب تک کتاب و سنت کے دلائل کے موافق ہو۔ یہ خوبی ہے ان کی، یہ خوبی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے انہیں کوئی دلیل مل رہی ہے تو اس صورت میں اس مسلک کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اب یہ مسلک کا فالو کرنا ہوا یا کہ کتاب و سنت کا فالو کرنا ہوا؟ کیونکہ دلیل طلب کرتے ہیں، ان کے علماء دلیل دیتے ہیں، بھئی یہ دلیل ہے، حدیث یہ ثابت ہے،
اور جہاں مسئلہ حدیث کے خلاف آ گیا کسی موقع پر، ممکن ہے امام احمد بن حنبل کو وہ حدیث نہ ملی ہو اور بعد میں لوگوں کو مل گئی، اور مسلک کے اندر کوئی مسئلہ وہ ہے جو حدیث کے خلاف ہو گیا، تو اب وہاں پر میں نے خود ہی شیخ بن باز سے بھی سنا ہے، شیخ محمد عثیمین کے جو بیانات سے بھی سنا ہے، اور یہاں کے کبار شیخ صالح فوزان سے بھی سنا ہے، تو یہ کبار علماء بھی اس وقت کیا بتاتے ہیں، مسلک میں اس طرح ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے خلاف ہے، ہمیں حدیث کا عمل کرنا چاہیے۔ ہے کہ ہمارے ملک میں بندہ ہے کہنے والا، جرت کرنے والا، حنفی مسلک کے اندر یہ مسئلہ ہے جو خلاف حدیث کے جو ہے، تو اس وجہ سے ہم اس مسئلہ میں ہم حنفی مسلک کو نہیں مانتے، ہم جو ہے حدیث کو مانتے ہیں؟ کوئی حنفی عالم اس طرح کہہ سکتا ہے؟ جرت ہے اس کو؟ نہیں۔ تو یہ بات کیا بتاتی ہے؟ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ آپ مقدم کس کو کیا؟ امام حنیفہ، مسلک کو آپ نے مقدم کیا، اور حدیث مخالف آتی بھی ہے تو پھر علماء یا احناف کیا کرتے ہیں؟ تعویلات کرتے ہیں، نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، نہیں ہمارے امام کو سمجھ زیادہ تھی، وہ زیادہ سمجھے ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ریزن رہے گا جی، اس وجہ سے ہم اسی کو مانیں گے۔ بات واضح؟ تو اب یہاں پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی صحیح حدیث آنے کے باوجود بھی اگر جو ہے کوئی بندہ کسی امام کی بات مان رہا ہے، انہی کو جو مقدم کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروکار صحابہ کو اس نے کیا کیا؟ درمیان سے ہٹا دیا۔ تو یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی طرف جانے کا راستہ لوگوں نے پیدا کر رکھا، کیونکہ ہر مسلمان بیسیکلی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، ان کی جانثار صحابہ کا پیروکار ہے۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کتاب و سنت کا فالوور ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہم نے جب اسلام کا اقرار کیا ہے، ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کے جو احکام محفوظ ہیں، اس پر ہر مسلمان کا عمل کرنا چاہیے، اور محمد رسول اللہ کی گواہی سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو بیسیکلی کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ایک ہر مسلمان کا اقرار بھی ہے اور اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن بعد میں جو لوگ جو ہے فرقوں میں بٹ گئے یا بانٹ دیے گئے اپنے اپنے جو ہے علماء کے اعتبار سے، تو وہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسئلہ کو اس وقت تک ہی فالو کریں گے جب تک کہ وہ قرآن حدیث کے موافق ہو۔ جہاں بات مخالف آ گئی، کوئی صحیح حدیث اس کے مخالف آ گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ کو فالو کریں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فالو کریں گے؟ تو یہ منہج اگر آ گیا نا، تو پھر ہمارے جتنے یہ بٹوارے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں، ان میں ملاپ ہو سکتا ہے، ان میں محبتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے جو رکھا ہے نا، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کافروں کی مسجد ہے، اس کے اندر جو نماز پڑھنے والا کافر ہے، یہ فتوے آٹومیٹک غائب ہو جائیں گے۔ قریب میں ایک واقعہ ہوا، ایک لوگ جو ہے بریلوی تھے، تو وہاں پر جو ہے کوئی ایک بندہ جو ہے ایک دیوبندی عالم کو لے کر پہنچا، تو اس نے نکاح پڑھا دیا۔ بعد میں بریلوی علماء کو جب معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ نکاح جائز ہی نہیں ہوا، وہ میاں بیوی حلال نہیں ہیں، وہ اگر تعلق کریں تو زنا کاری ہے فتویٰ۔ کسی بات کسی ایک بریلوی شخص کا جو نماز جنازہ بھی ایک واقعہ ہو، یہ سب اکثر یہ جو واقعات پورے میں نارتھ میں ہوئے ہیں، تو نماز جنازہ نے جو پڑھا دیا، ایک دیوبندی عالم نے پڑھا دیا۔ وہاں کے جو دوسرے جو بریلوی جو کھوٹے تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بندے کی مغفرت ہی نہیں ہوئی، اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھے سب کافر ہیں۔ یہ کیسے فتوے ہیں؟ یہ کیسے تفرقہ بازی ہے؟ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ حالانکہ سمجھے ہی کہ ہم مسلمان، لیکن یہ فرقوں میں بانٹ کر بٹ کر ہماری امت تباہی کے دروازے پر ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار ہونا ہے۔ من دونکم کے اندر یہ لوگ بھی
ایک فرقے کے اعتبار سے شامل ہوتی ہیں جو کتاب و سنت کا بیان آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد اس کو انکار کر دیں، یہ بہت بڑی خطرناکی، بہت بڑی گمراہی۔ تو لہٰذا چوتھے وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، اور منافقین جو دو طرح کے ہیں، ایک عقدی اور دوسرے عملی۔ عقدی نفاق کیا ہے؟ عقدی نفاقی کی علامتیں ہیں جو آپ کے سامنے اوپر آئی ہیں۔ اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت نہیں کرنا، اسلام یا اہل اسلام سے نفرت کرنا، ایمان پر چلنے والے لوگوں سے بغض رکھنا، رسول اللہ کے خلاف بکواس کرنا، یا آپ کے خلاف سازشیں کرنا، اہل ایمان کے خلاف بربادی کے منصوبے بنانا، یہ سب کون ہیں؟ وہ منافقین ہیں جن کے دل کے اندر نفاق ہے۔ اور عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامتیں جو بتائیں کیا ہیں؟ آیت المنافقی ثلاث، اور ایک روایت میں آیت المنافقی اربع، 3 نشانیاں، اور ایک روایت میں ایک نشانی کو بڑھایا گیا 4 نشانیاں۔ یہ عملی نفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے اس کے پاس، امانت دار سمجھا جائے تو پھر وہ پیچھے سے چرا گھومنے والا بنتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدے پہ قائم نہیں رہتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر جو ہے آپ ملا کر آپ ایک اس کو سینٹرل پوائنٹ اگر دیں، یہ کس میں مشترک ہیں، تو یہ سب مشترک ہیں ایک چیز میں۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں ایک پوائنٹ پہ۔ کون بتائیں گے؟ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بات کرے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وہ بھی جی، یہ چوتھی چیز ہے۔ لیکن یہ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا، بات میں جھوٹی باتیں کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ تینوں کا اگر ملا کر اگر آپ جو ہے اس کو ایک پوائنٹ اگر دیں تو وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ ان کی صفت، ہر معاملے میں جھوٹ بولنا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، ہاں معاملات میں جھوٹ بولنا، آپس میں وعدہ خلافی کوئی کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جو اس نے کہا کہ اس کو انجام نہیں دیا، جھوٹ ہے۔ کہ جھوٹ کیا ہے؟ جو سچ کے خلاف ہو۔ سچ کیا ہے؟ جو واقعے کے مطابق ہو، وہ ہے سچ۔ جھوٹ کیا ہے؟ جو واقعے کے خلاف ہو، جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ جو ہے سب سے بڑی امتیازی صفت ہے اہل نفاق کی، اہل ایمان کی نہیں۔ اور اتفاق کی بات اگر دیکھا جائے، اور جو افسوس کی بات اگر ہم جو ہے اگر کہیں، تو آج جو اپنے آپ کو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے بڑی یہی صفت ہمارے اندر موجود ہے، جھوٹ۔ ہر معاملے کے اندر جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں۔ جھوٹے نکاح ہوتے ہیں، حلالہ کے نام پر جو ہے جھوٹی بیویاں بنتی ہیں۔ بنانے والے کون؟ اور اس میں جو ہے جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں۔ باقاعدہ سینٹرز بنا رکھے، حلالہ سینٹرز، اور جس کو جو ہے گورنمنٹ نے بند کروایا۔ جھوٹ جو ہے جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایمانی دائرے سے آہستہ آہستہ نکلتا جاتا ہے۔ جتنا بڑا جھوٹ ہوگا پھر اتنا ہی بڑا جو ہے اس کا خروج بھی ہوگا ایمان کے دائرے سے۔ تو یہ جو ہے منافقین کی اہم ترین صفت ہے، جس سے جو ہے علامت ملتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے خالص نہیں ہے، یہ بندہ کھرا نہیں ہے، یہ بندہ سچے ایمان والا نہیں ہے۔ تو ان سے بھی کیا کرنا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک پوائنٹ رہ گیا جو اصل میں آج مجھے بتانا تھا، لیکن ابھی لوگ تھک گئے ہیں، کچھ کے جو منہ بھی کھل رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس پوائنٹ کو میں انشاءاللہ اگلے اس میں رکھوں گا۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو خطاب جو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اس میں کون شامل ہے؟
ہر ایمان والا شامل ہے، سب ہر ایمان والا ایسے لوگوں کو رازدار بنانے سے بچے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح کی جو رازداری ہے، وہ انفرادی طور پر بھی یہ حکم ہے، اجتماعی طور پر بھی یہ حکم ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمارے صالح کی سعادت ہم کو نصیب فرمائے، اور جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے یہاں جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔